اب بھی شعراء حضرات دربار میں حاضری دیتے اور قصیدے پڑھتے۔ گاہے گاہے عیش و عشرت کی محفلیں بھی جمتیں جن میں ہمیشہ خانزادہ میران شاہ کے پہلو میں بیٹھتی اور مغنیوں، رقاصاؤں اور سازندوں کو انعام و اکرام سے نوازتی۔ دربار کے اوقات میں خانزادہ کے لیے تخت شاہی کے پیچھے ایک دوسرا تخت بچھایا گیا۔ دربار میں ایک ہی پردہ ڈالا گیا۔ میران شاہ کا کام مسائل کو صرف سننا تھا، احکامات خانزادہ جاری کرتی تھی۔ مگر برا ہو فطری خباثت، تعصب اور اسلام دشمنی کا کہ اہل قلم اور مورخ جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہوں نے میران شاہ اور خانزادہ کے جھگڑے کو ایک بالکل ہی نئے روپ میں پیش کیا ہے۔ وہ تو اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ خانزادہ اور میران شاہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان بے خبر مورخوں نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں ایک یورپین جس کا نام رویدے گونزالدیو ہے، میران شاہ کی ولایت میں سلطانیہ بن گیا۔ سلطانیہ کو ہلاکو خان کے پڑپوتے سلطان خدا بندہ آباد نے آباد کیا تھا۔ یہ پہلا مغل سلطان تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اس نے سلطانیہ کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ گونزالز نے سلطانیہ سے واپس آ کر لوگوں سے بیان کیا کہ میران شاہ کے پاس ایک عورت گانزاد رہتی تھی جو اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے غیر محتاط اور بے خبر راوی کو کیسے اہمیت دی جا سکتی جو گانزادہ یعنی خانزادہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی عام سی عورت تھی؟ حالانکہ خانزادہ ولی عہد شہزادے جہانگیر کی بیوہ تھی اور اس کو تقریباً وہی اختیارات حاصل تھے جو امیر تیمور کی بڑی بیگم سرائے خانم کو حاصل تھے۔ ظفر نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خانزادہ اور میران کا عقد ہوا تھا۔ خانزادہ نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کئی سال تک بڑی خوبی سے حکومت کرتی رہی۔ ایک دن اس نے میران شاہ سے کہا، شہزادے بہادر، کبھی آپ نے ایک دانشور کے اس قول پر غور کیا ہے کہ جس فرد، قوم یا سلطنت پر جمود طاری ہو جائے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے؟ میران شاہ موٹے دماغ کا انسان تھا۔ خانزادہ کی بات اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آئی اور بولا، خانزادہ بعض اوقات تم فلسفیوں جیسی باتیں کرنے لگتی ہو، تم اپنی بات کی وضاحت کرو، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جہاں تک زوال کا سوال ہے تو ہر کمال کو زوال لازم ہے، لیکن ہم ابھی دنیا کے مالک نہیں بنے، ابھی ہم کمال تک نہیں پہنچے، اس لیے زوال کا مسئلہ غیر ضروری ہے۔ شہزادے، نہ میں فلسفی ہوں اور نہ دانشور، خانزادہ نے کہنا شروع کیا۔ میں اس قدر تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں کہ کوئی نئی بات کہوں، میں تو وہی باتیں کہوں گی جو میں نے بزرگوں سے سنی ہیں یا آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ کیا تم نے صاحب قراں کی زبان سے کسی کا یہ قول نہیں سنا کہ حرکت میں برکت ہے اور سکوت کا نام موت ہے؟ امیر اس قول پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ وہ اپنے لشکر کو ہمیشہ حرکت میں رکھتے ہیں اور نئی فتوحات کے لیے آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر لشکر کو جنگ و جدل میں مصروف نہ رکھا جائے تو سپاہی کاہل ہو جاتے ہیں۔ امیر کا یہ بھی طریقہ ہے کہ امن کے زمانے میں بھی وہ لشکر کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور سیر کے بہانے نکل جاتے ہیں۔ سیر و شکار، میران شاہ درمیان میں بولا، تم نے خوب یاد دلایا خانزادہ، ہمیں شکار کھیلے ایک زمانہ ہو گیا، کیوں نہ ہم کچھ دن شکار سے بھی لطف اٹھا لیں؟ شہزادے نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ خانزادہ خوش ہو کر بولی، میں خود یہ تجویز پیش کرنے والی تھی۔ شکار سے ایک تو تفریح کا سامان مہیا ہوگا، دوسری طرف بیرکوں میں بیٹھی ہوئی فوج کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم شکار پر چلیں گے۔ میران شاہ نے فیصلہ کر دیا اور خانزادہ کی طویل فلسفیانہ اور عالمانہ تمہید کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کسی طرح میران شاہ کو محل کی رنگین فضا سے نکال کر تاتاریوں کی حقیقی زندگی کی طرف مائل کرے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ خانزادہ نے نہ تو وزیر سلطنت کو معزول کیا تھا اور نہ اس کے اختیارات میں کمی آنے دی تھی، لیکن امیر قلات کے ابھر کر سامنے آ جانے سے وزیر سلطنت کی شخصیت دب کر رہ گئی تھی، لیکن اس میں شکوہ شکایت کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ شکایت کرتا تو کس سے؟ میران شاہ تو برائے نام حکمران رہ گیا تھا، اصل طاقت تو خانزادہ کے ہاتھ میں تھی اور خانزادہ کی مہربانیوں اور نوازشوں کا مرکز امیر العمرا قلات خان کی ذات تھی۔ خانزادہ نے قلات خان کو بلا کر یہ مجدہ سنایا اور انتظامات کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔ قلات خان ضعیف ہو چکا تھا، اس کے اعضاء میں اب پہلے جیسی طاقت اور پھرتی نہ رہی تھی۔ اس نے اس کے حکم پر سر جھکا دیا اور اپنے طور پر انتظامات شروع کر دیے، لیکن ضعیفی جو بذات خود ایک مرض ہے وہ اس بار کو اٹھا نہ سکی اور قلات خان بیمار پڑ گیا۔ شکار کے سلسلے میں قلات خان کو خانزادہ کے پاس دن میں کئی بار آنا پڑتا۔ ایک دن قلات خان وہاں پہنچا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے قلات خان کے گھر غلام بھیجا۔ غلام نے واپس آ کر قلات خان کی علالت کے بارے میں خبر دی۔ اس بے وقت علالت نے خانزادہ کو اور پریشان کر دیا۔ شکار پر روانگی کا وقت مقرر ہو چکا تھا اور انتظامات اپنے آخری مراحل میں تھے۔ ایسے وقت یہ انتظام کسی اور کو سونپنا کچھ مناسب معلوم نہ ہوتا تھا۔ خانزادہ تمام دن اس مسئلے پر غور کرتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔
شام ہوئی تو اطلاع دی گئی کہ امیر العمراء قلات خان ڈیوڑی پر حاضر ہیں۔ خانزادہ کی تمام فکر دور ہو گئی اور اس نے فوراً قلات خان کو ملاقات کے لیے بلوا لیا۔ قلات خان نے سامنے پہنچ کر خانزادہ کو سلام کیا۔ خانزادہ کی نظریں قلات خان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے فوراً محسوس ہو گیا کہ قلات خان کی حالت ٹھیک نہیں اور اسے محل تک پہنچنے میں بھی نامعلوم کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ خانزادہ نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی کہا، خان تمہیں اس حالت میں ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور مکمل آرام کرو، ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ شہزادی عالیہ، قلات خان نحیف آواز میں بولا، میں واقعی چلنے پھرنے سے معذور ہوں، لیکن جو ذمہ داری آپ نے میرے سپرد کی تھی اسے ادھورا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ گو کے انتظامات مکمل نہیں کر سکا، لیکن میں ایک ایسے شخص کو اس خدمت پر مامور کرنے کی سفارش کروں گا جو میرا ہی نہیں بلکہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا انتظام کر سکتا ہے۔ خانزادہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بڑی امید سے پوچھا، خان کیا تبریز میں تم جیسا انتظام کرنے والا کوئی اور بھی موجود ہو سکتا ہے؟ جی شہزادی عالیہ، بلاقو خان مجھ سے بہتر کام کر سکتا ہے، قلات خان نے نقاہت سے جواب دیا۔ کہنے لگا کہ شکار کے سلسلے میں اب تک جو انتظام ہوا ہے اس میں وہ میرا شریک کار رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے۔ میں تو پہلے روز ہی سے بیمار ہو گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح شہزادی کے سلام کے لیے حاضری دیتا رہتا تھا۔ خان تمہاری سفارش ہے تو ہم اس پر ضرور اعتماد کریں گے۔ خانزادہ نرمی سے بولی، بلاقو خان کہاں ہے؟ اسے پیش کیا جائے۔ وہ میرے ساتھ آیا ہے شہزادی عالیہ، قلات خان نے کہا۔ بلاقو خان میرا بیٹا ہے، آپ کا غلام ہے وہ۔ اوہ، خانزادہ مسکرائی، ہمیں سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ تمہارا بیٹا تمہارے مشورے سے اس کام کو ضرور مکمل کر سکے گا، ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے اور پوری مدد کریں گے اس کی۔ قلات خان نے ایک غلام سے کہہ کر اپنے بیٹے کو اندر بلا لیا۔ بلاقو خان کا خانزادہ کے حضور میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ ڈرا ڈرا سر جھکایا اندر آیا اور حسب دستور خانزادہ کو سلام کیا۔ اچھا تو تم ہو قلات خان کے بیٹے؟ خانزادہ نے محسوس کیا کہ بلاقو خان کچھ زیادہ ہی ڈر رہا ہے تو اس نے کہا، بلاقو خان ہم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اس کام کے سلسلے میں تمہیں ہمارے پاس دن میں کئی بار آنا پڑے گا۔ مطلق خوف نہ کھاؤ، سر اٹھا کر بات کرو ہم سے۔ بلاقو خان ڈر ضرور رہا تھا لیکن اس کے کان خانزادہ کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ جب خانزادہ نے سر اٹھا کر دیکھنے کا حکم دیا تو اس نے جھجکتے ہوئے سر اٹھایا اور خانزادہ سے آنکھیں چار کی۔ بلاقو خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خانزادہ کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ وہ بڑی حیرت سے بلاقو خان کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ قلات خان اپنی بیماری کی وجہ سے خانزادہ کی آنکھوں اور دل میں نہ جھانک سکا، ورنہ وہ کم از کم یہ تو اندازہ ضرور لگا لیتا کہ بلاقو خان کو دیکھ کر خانزادہ اپنے ماضی میں کھو گئی ہے۔ بلاقو خان پر اس قدر روب طاری ہوا کہ وہ چند لمحوں سے زیادہ خانزادہ سے نظریں چار نہ کر سکا اور اس کا سر جھک گیا۔ آخر خانزادہ نے ایک طویل سانس لی اور بولی، بلاقو خان ہمیں امید ہے کہ تم اس ادھورے کام کو اپنی محنت اور فراست سے تکمیل تک پہنچاؤ گے۔ مشورے کے لیے ہمارے محل کے دروازے تمہارے لیے ہر دم کھلے رہیں گے، تم جس وقت چاہو آ سکتے ہو۔ شہزادی عالیہ کی خوشنودی کے لیے غلام اپنی جان لڑا دے گا، بلاقو خان نے بڑے ادب سے کہا۔ خان بابا کی بیماری سے میں کچھ پریشان ضرور ہوں، لیکن انشاءاللہ کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کیا تمہیں امید ہے کہ ہم مقررہ دن پر شکار کے لیے روانہ ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ شہزادی عالیہ، ایک بار پھر سوچ لو بلاقو خان، تم کہو تو روانگی ایک ہفتے کے لیے روک دی جائے۔ شہزادی عالیہ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، انتظامات مقررہ دن سے پہلے ہی مکمل ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں پوری امید ہے؟ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں شہزادی عالیہ کا اعتماد اور خوشنودی حاصل کروں گا۔ ہم تمہاری خود اعتمادی سے خوش ہوئے۔ پھر وہ قلات خان سے مخاطب ہوئی، خان تمہارے بیٹے میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس میں ترقی کی امنگ ہے اور یہ ترقی کرے گا بھی۔ شکار کی روانگی کو 3-4 دن باقی تھے۔ خانزادہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کی سیر کا پروگرام بنایا۔ میران شاہ نے خود کو شاہی محل میں قید کر رکھا تھا، کئی ہفتے بعد وہ محل سے نکلتا۔ اس زمانے میں حکمرانوں اور بادشاہوں میں یہ دستور تھا کہ وہ عوام کو دیدار کراتے تھے۔ اس سے 2 طرفہ فائدہ تھا، جب حاکم محل کے جھروکے میں بیٹھ کر یا کوچہ و بازار میں جلوس کی شکل میں جا کر عوام کو دیدار سے نوازتا تو عوام کے دل میں اس کی عظمت بڑھ جاتی۔ دوسری طرف حاکم وقت کو بھی یہ خیال رہتا کہ وہ لشکر اور امراء کا ہی نہیں بلکہ عوام کا بھی حاکم ہے اور عوام بھی اس سے کچھ توقعات رکھتے ہیں۔ خانزادہ نے اس خیال کے پیش نظر کہ عوام میں میران شاہ روشناس ہو جائے، سیر شہر کا اعلان کر دیا۔ اس سیر کا انتظام بھی جوان عمر بلاقو خان کے ہی سپرد ہوا۔ بلاقو خان بڑا خوبصورت تاتاری جوان تھا۔ اس کی ماں ترکمان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے بلاقو خان میں تاتاری اور ترکمانی خون نے مل کر ایک عجیب وجاہت پیدا کر دی تھی، جس کا عکس بلاقو خان کے چہرے پر ہر وقت پڑتا تھا۔ خانزادہ بھی ترکمان باپ کی بیٹی تھی،
ممکن ہے کہ اس کا بلاقو خان کی طرف زیادہ جھکاؤ اسی وجہ سے ہو۔ ایک خیال یہ ہے کہ خانزادہ کی بلاقو خان میں دلچسپی اس وجہ سے تھی کہ اس کا چہرہ مرحوم شہزادے جہانگیر سے ملتا جلتا تھا۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاقو خان اور خانزادہ کے بڑے بیٹے پیر محمد میں بہت زیادہ مشابہت تھی۔ اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی اور اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں کہ خانزادہ کا کردار کسی طور پر داغدار تھا یا ایک اعلیٰ دماغ اور بڑے رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ تبریز پہنچنے کے بعد بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب تک اس کا میرا شاہ کے ساتھ عقد نہیں ہو گیا اس نے اس کے شاہی محل میں ایک رات بھی بسر نہ کی۔ شکار کے انتظامات کے سلسلے میں بلاقو خان کی محل میں آمد و رفت بڑھ گئی۔ دن میں اسے کئی بار خانزادہ سے ملنا پڑتا۔ اس طرح بلاقو خان کو خانزادہ کے مزاج کو سمجھنے کا بہت موقع ملا اور اسے بہت حد تک اس کے معاملات میں دخل حاصل ہو گیا۔ خانزادہ نے بھی اس جوان کی صلاحیتوں کی پوری پذیرائی کی اور جب اس نے شکار کے مقررہ دن کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کرنے کی اطلاع دی تو خانزادہ اس قدر خوش ہوئی کہ میرا شاہ سے کہہ کر اس نے داروغہ استبل کے اعلیٰ عہدیدار پر فائز کرا دیا۔ کہنے کو تو بلاقو خان لشکر اور شاہی گھوڑوں کی دیکھ بھال کا ناظم تھا، لیکن اس کے عہدے میں تمام شاہی تقریبات کی نظامت بھی شامل تھی اور بلاقو خان نے اپنی کارکردگی سے اس قدر خوش کیا کہ وہ اب اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے بلاقو خان کو ہی طلب کرتی۔ شکار پر روانگی کے وقت 5000 سوار میدان میں صف بستہ ہوئے۔ ان میں تاتاری سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے علاوہ مفتوحہ علاقوں کے نبرد آزما بھی شامل تھے جو شکست کھانے کے بعد تیموری لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور مختلف مذاہب کے پابند تھے۔ تیمور نے میرا شاہ کے ساتھ کثیر تعداد میں ان نیم وحشی سواروں کا ایک دستہ بھی روانہ کیا تھا جنہوں نے تیموری حملوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ خیمے، ڈیرے، کھانے پینے کا سامان اور تمام ضروری چیزیں ایک روز پیشتر پہلی منزل پر بھیج دی گئی تھیں۔ جلوس روانہ ہوا۔ میرا شاہ اور خانزادہ گھوڑوں پر سوار آگے چل رہے تھے۔ محافظ دستے ان کے دائیں بائیں اور پشت پر تھے۔ یہ جلوس جب شہر کی سڑکوں سے گزرا تو تبریز کے تمام مرد و زن اسے دیکھنے کے لیے سڑکوں اور کوٹھوں پر امڑ آئے۔ ایران کی عورتیں عام طور پر نقاب ڈالتی تھیں جبکہ تاتاری خواتین میں پردے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ خانزادہ خود بھی پردہ نہیں کرتی تھی لیکن جب عوام میں جاتی تو ہلکا سا ایک نقاب چہرے پر ڈال لیتی۔ اس وقت بھی وہ چہرے پر اکیرا نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ شاہی سواری تبریز سے دوپہر کے وقت روانہ ہوئی اور بغیر رکے شام تک سفر کرتی رہی۔ کھانے کا انتظام بھی پہلی منزل پر کیا گیا تھا۔ منزل پر پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات گزارنے کے لیے خیمے لگے ہوئے تھے۔ آج کا سفر مختصر تھا۔ کھانے کے بعد میرا شاہ نے محفل نشاط کی خواہش کی۔ خانزادہ کو اس بات کا پہلے سے خیال تھا۔ اس نے بلاقو خان سے کہہ کر رقاصاؤں اور مغنی عورتوں کے کئی طائفے ساتھ لے لیے تھے۔ میرا شاہ کثرت سے شراب پیتا تھا لیکن خانزادہ نے اس میں کافی حد تک کمی کرا دی تھی۔ میرا شاہ نے جب شراب حاضر کرنے کا حکم دیا تو خانزادہ نے اسے اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ محفل میں بیٹھ کر شراب پینے کی بجائے شراب پی کر محفل میں جائے تاکہ دوسروں کو محفل میں شراب پینے کی جرت نہ ہو۔ خانزادہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میرا شاہ کی شراب خوری میں کمی ہو جائے، لیکن اس کا کیا فائدہ کہ میرا شاہ شراب کے علاوہ دوسری منشیات کا بھی عادی تھا اور یہ منشیات اسے اپنے خاص خادموں کے ذریعے ملتی رہتی تھیں جس کا علم خانزادہ کو نہیں ہو پاتا تھا۔ محفل نشاط کا آغاز ہوا۔ ناچ گانا شروع ہی ہوا تھا کہ میرا شاہ پر مدہوشی طاری ہونے لگی۔ خانزادہ کو حیرت تھی کہ اس قدر کم شراب پینے کے باوجود میرا شاہ پر غشی کیوں طاری ہو رہی ہے۔ میرا شاہ نے سر محفل کچھ ایسی ناشائستہ باتیں کی کہ خانزادہ کو محفل برخاست کرنا پڑی اور میرا شاہ کو لے کر خیمے میں چلی گئی۔ میرا شاہ خیمے میں پہنچتے ہی بے ہوش سا ہو گیا اور بے خبر ہو کر ایک طرف پڑ گیا۔ خانزادہ نے اس کے سراہنے بیٹھ کر رات گزار دی۔ صبح کو شکار کا آغاز ہونا تھا لیکن میرا شاہ کے پوری طرح حواس درست نہیں ہوئے تھے۔ خانزادہ نے سرداروں کو بلوا کر حکم دیا کہ لشکر کو شکار کھیلنے کی اجازت ہے اور وہ گروہوں میں بٹ کے شکار سے دل بہلا سکتے ہیں۔ میرا شاہ کی حالت اس نے بلاقو خان سے بھی چھپائی اور یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ شہزادے ابھی آرام کر رہے ہیں، کچھ دن چڑھے ہم لوگ شکار پر روانہ ہوں گے۔ بلاقو خان مطمئن ہو کر چلا گیا اور اس نے باہر خانزادہ کا حکم سنا دیا۔ تاتاری سوار شکار کی اجازت ملتے ہی گروہوں کی صورت میں شکار کھیلنے چلے گئے۔ دوپہر کے وقت میرا شاہ کے حواس درست ہوئے تو خانزادہ کو اطمینان ہوا۔ خانزادہ چاہتی تھی کہ میرا شاہ ایک روز مکمل آرام کر لے تاکہ شکار کا صحیح لطف حاصل ہو سکے، لیکن میرا شاہ ضد پکڑ گیا۔ اس نے اسی وقت جانے کا فیصلہ کیا۔ خانزادہ نے بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور شاہی محافظوں کو لے کر شکار کے لیے چل پڑی۔ خانزادہ اور میرا شاہ ان کے پیچھے بلاقو خان بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زمین ہموار مگر پتھریلی تھی، ایسے میں گھوڑے دوڑانا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ یہ لوگ معمولی رفتار سے گھوڑا دوڑاتے جنگل کے قریب پہنچے۔
پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا شاہ کا گھوڑا ایک دم بدکا اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ممکن ہے میرا شاہ نشے میں ہو، لیکن وہ تاتاری باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے خود کو گھوڑے کی پیٹھ پر سنبھالے رکھا اور اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ گھوڑے کی راسیں کھینچی تو وہ اور زیادہ الف ہو گیا اور اس نے 4-5 جھٹکے دیے۔ پھر پچھلے پیروں سے دولتیاں جھاڑنا شروع کر دیں۔ خانزادہ فوراً گھوڑا بڑھا کر اس کے قریب پہنچی۔ دوسری طرف سے بلاقو خان بھی آ گیا۔ دونوں نے گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا منہ زور اور بے قابو ہو گیا۔ وہ اگلے پچھلے پیر اچھالتا ہوا ایک طرف کو دوڑا۔ خانزادہ نے محافظوں کو حکم دیا کہ میرا شاہ کے گھوڑے کو گھیرے میں لے لیں اور کسی طرح سے میرا شاہ کو گھوڑے سے اتار لیں۔ سوار اس کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے میرا شاہ کے گھوڑے کو آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن میرا شاہ کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بے قابو گھوڑا اتنی تیزی سے دائرے میں گھوم رہا تھا اور پورے جسم کو کچھ ایسے اچھال رہا تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو گیا۔ اس کشمکش میں گھوڑے کی دم خانزادہ کے منہ پر پڑی اور لکیریں ڈال گئی۔ میرا شاہ کو کبھی ایسے منہ زور گھوڑے پر بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب گھوڑا کسی طرح قابو نہ آیا تو اس نے یہی بہتر خیال کیا کہ گھوڑے سے کود پڑے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ شاید اس خیال سے اس نے اپنا ایک پیر رکاب سے نکالا، لیکن اس کی بدقسمتی کے گھوڑے نے اسی وقت ایک اونچی جست لگائی۔ میرا کے ہاتھوں سے رکابیں چھوٹ گئیں۔ دوسرا پیر بھی رکاب سے نکل کر گھوڑے کی پیٹھ سے تقریباً 5 فٹ بلند ہو گیا اور وہ قلع بازی کھاتے ہوئے پتھریلی زمین پر الٹ کر گر پڑا۔ پہلے اس کا سر زمین سے ٹکرایا، پھر دھڑ کسی تختے کی مانند گر پڑا۔ گھوڑا سوار سے آزاد ہو کر تیزی سے ایک طرف بھاگ نکلا۔ خانزادہ، بلاقو خان اور دوسرے تمام لوگ گھوڑوں سے کود کر میرا شاہ کے گرد جمع ہو گئے۔ خانزادہ نے میرا شاہ کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اس کے سر میں سخت چوٹ آئی تھی اور خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ ضرب پڑنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے زخم میں ریشم جلا کر بھرا گیا، پھر پٹی باندھ دی گئی۔ خانزادہ نے تبریز واپس ہونے کا حکم دیا اور اس طرح یہ لوگ شکار چھوڑ کر افسردہ اور پریشان واپس تبریز آ گئے۔ تبریز میں ایک سے ایک بڑا جراح اور حکیم موجود تھا، لیکن 3 دن تک مسلسل کوشش کرنے کے باوجود وہ میرا شاہ کو ہوش میں نہ لا سکے۔ پھر کسی نے بتایا کہ سلطانیہ میں کچھ جراح اور طبیب ایسے ہیں جو زخم ٹھیک کرنے، بے ہوشی دور کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ خانزادہ نے انہیں فوراً طلب کر لیا۔ پھر تمام طبیب اور جراح صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے میرا شاہ کے زخم کا پھر سے معائنہ کیا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچے۔ پھر وہ سب ہاتھ باندھے خانزادہ کے سامنے حاضر ہوئے اور ایک طبیب نے بڑی افسردگی سے کہا، شہزادی عالیہ، خداوند تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا اور ہر تکلیف کا مداوا پیدا کیا ہے۔ وہ مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ ہم سب شہزادے کا معائنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر شہزادے بہادر مزید کچھ دن تک بے ہوش رہے تو خاکم بدہن پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ زخم تو گہرا نہیں، لیکن شہزادے کے دماغ میں چوٹ آئی ہے اور بے ہوشی اسی وجہ سے ہے۔ ہم سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شہزادی خانزادہ 11 دن اور 11 راتوں سے ایک مسلسل کرب میں مبتلا تھی۔ نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا دھیان۔ وہ لباس جسے پہن کر وہ میرا شاہ کے ساتھ شکار پر چلی تھی اب تک اس کے جسم پر چپکا ہوا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بے خوابی کی وجہ سے بے نور دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ بڑی امیدوں سے تبریز آئی تھی، لیکن اس حادثے نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شہزادی نے بڑے صبر و تحمل سے کہا، بزرگ اور باکمال طبیبوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے تو پھر اس بے ہوشی کی دوا کیوں نہیں حاصل کی جاتی؟ کیا ہمارے مذہب میں خدا کی ذات سے نا امید ہونا گناہ نہیں؟ اگر شہزادے کی زندگی ان کے ہوش میں آنے پر موقوف ہے تو پھر انہیں ہوش میں لانے کے لیے کوئی اکسیر کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ مل کر کوشش کریں تو خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، شہزادے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ہم ایک عام اعلان کے ذریعے رعایا سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری دعاؤں میں شریک ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ بھی کوششیں جاری رکھیں۔ نہ ہم نا امید ہیں، نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ شہزادی کی باتوں کا اتباع پر بڑا اثر ہوا۔ وہ ایک بار پھر کوشش کرنے لگ گئے۔ دوسری طرف شہزادی نے شہزادے کی صحت یابی کے لیے ایک اعلان کے ذریعے درخواست کی۔ گھر گھر قرآن خوانی ہونے لگی۔ مسجدیں قرآن حکیم کی روح افزا اور ایمان افروز قرات سے گونج اٹھی۔ اتباع نے 24 گھنٹے کی لگاتار کوشش سے ایک عرق تیار کیا اور پھر شہزادے کے بند جبڑے کھول کر عرق کے 2 چمچے اس کے حلق سے اتار دیے۔ یہ عرق واقعی اکسیر ثابت ہوا۔ دوا اور دعا نے ایک ساتھ کام کیا اور شہزادے کے حلق سے عرق اترتے ہی اس کی ڈوبتی نبضوں میں حرارت پیدا ہوئی اور جسم حرکت میں آ گیا۔ سب کی نظریں شہزادے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ذرا دیر بعد شہزادے کے پپوٹے ہلے اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ مسجدوں میں نماز شکرانہ ادا کی جائے
خانزادہ کی پرروب آواز کمرے میں گونجی۔ بلاکو خان آواز سنتے ہی باہر کی طرف لپکا۔